بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہمارے معزز مہمان تشریف لا چکے ہیں۔ کچھ ہی دیر بعد انشاءاللہ حضرت کا بیان شروع ہوگا۔ ترتیب کا آغاز کرنے کے لیے سب سے پہلے تلاوت کلام پاک پیش کی جائے گی۔ دور حدیث کے طالب علم حافظ محمد بلال سراج تلاوت کلام پاک پیش فرمائیں گے۔ اس کے بعد شعبہ اسکول لیول 1 کے طالب علم حافظ محمد اویس العباسی ایک نعت پڑھیں گے۔ پھر انشاءاللہ حضرت مفتی محمد حنیف صاحب دامت برکاتہم العالیہ جو مدرسہ بیت العلم کے بانی ہیں اور البدر اسکول کے سلسلے کے رئیس ہیں، انشاءاللہ حضرت کا بیان ہوگا۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوا وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب عظيم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. اب تو بس ایک ہی دن ہے کہ مدینہ دیکھوں. اب تو بس ایک ہی دن ہے کہ مدینہ دیکھوں. جائیے اب تو بس ایک ہی دن ہے
اب انشاءاللہ ہمارے آج کے معزز مہمان ہمارے مخدوم و محترم حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی حنیف صاحب دامت برکاتہم، ہم نے اسی مقصد سے حضرت کو تکلیف دی ہے چونکہ ہمارے ہاں شعبہ اسکول کا آغاز ہے اور حضرت کا جو سلسلہ ہے وہ ماشاءاللہ اللہ پاک نے اس کو قبولیت دی ہے، تو ہماری ترتیب میں اصلاح ہو جائے، ہماری تھوڑی سی توجہ ہو جائے، جو ہماری کمزوریاں ہیں وہ سامنے آ جائیں، کوئی ہدایت اور نصائح ہو، اس نسبت سے انشاءاللہ بڑی اہم بات ہوگی۔ تمام طلباء اور ساتھیوں سے درخواست ہے کہ حضرت کی بات توجہ سے سنیں، اللہ سب کے لیے عمل کرنا آسان فرما دے۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مبارک وسلم۔ محترم بھائیوں، آپ لوگوں کو دیکھ کے بہت خوشی ہوئی، اللہ تعالیٰ بہت بہت آپ لوگوں کو برکتیں عطا فرمائیں، آپ کے اساتذہ کو، کہ بہت ساری مسجدیں ہیں ماشاءاللہ، اس مسجد کو کچھ ہمارے علماء نے فعال بنا دیا تو اتنے چہرے جمع ہو گئے، اتنے لوگ آ گئے۔ جب ہم چھوٹے تھے، چھوٹی عمر تھی، تو مولانا بن نوری رحمۃ اللہ علیہ اس وقت زندہ تھے حضرت، تو ہم لوگ آتے تھے بن نوری ٹاؤن میں، تو وضو خانے کے سامنے صحن ہے، وہاں حضرت بیٹھتے تھے۔ تو مولانا یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کو بہت چاہت تھی کہ یہ بچے ہمارے مدرسے میں آئیں، لیکن اس وقت آتے نہیں تھے بچے۔ جو نیو ٹاؤن کے آس پاس علاقہ ہے وہاں سے کوئی آدمی آ جاتا تو حضرت بہت خوش ہوتے۔ ایک بنوری ٹاؤن میں حاجی صاحب آتے تھے، حاجی عبداللہ صاحب، تو وہ جو تھے نا وہ کوشش کرتے تھے کہ کسی کا تعلق ہو جائے یہاں پر۔ تو اللہ کا فضل و کرم ہے کہ ان بزرگوں کی قربانیاں کہ آج اتنا مجمع جمع ہو گیا، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ تو بھائیوں، آپ لوگوں کو بہت شکر ادا کرنا چاہیے، ہمیں بھی شکر ادا کرنا چاہیے، اور اپنے اساتذہ کے لیے، انتظامیہ کے لیے جو انتقال فرما گئے ان کے لیے بھی دعا مانگنی چاہیے۔ تو انشاءاللہ بھائیوں سب مانگیں گے؟ کوئی ایسا ہے جو روزانہ اپنی دعاؤں میں اپنے اساتذہ کے لیے دعا مانگتا ہو؟ 1 2 3 ماشاء۔ دیکھو بھائی، آپ کو اندازہ نہیں ہوگا کہ یہ جو آپ کے اساتذہ ہیں یہ کتنی فکر میں لگے رہتے ہیں۔ آپ شام کو 5 بجے چھٹی کر لیتے ہیں، ان کی چھٹی نہیں ہوتی، یہ آپ کے لیے فکر کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے اب انہوں نے اسکول کے لیے فکر کی نا، ایک اسکول کو وجود میں لانے کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی۔ ہم کو تو یہ لگتا ہے نا کہ ہم کلاس میں آ گئے، بیٹھ گئے نا، لیکن جو یہ ساتھی ہوتے ہیں، ایک یہ پنکھا ہے نا، اس کا بل آ رہا ہے، یہ بلاک ہے، یہ ٹیبل ہے، کرسیاں ہیں، یعنی یہ ہم کو انہوں نے بلایا نا، اس کے لیے کتنی انہوں نے فکر کی ہوگی، اور صبح سے فکر، رات سے فکر۔ تو یہ ہمارے محسنین ہیں، ان کی جب ہم قدردانی کریں گے تو یہ مدرسے اللہ پاک چلاتے رہے۔ آپ سب ابھی بچے ہو، ایک وقت آئے گا انشاءاللہ آپ کے بچے ہوں گے، پھر آپ کے پوتے ہوں گے، وہ سب بھی اس مدارس میں پڑھیں گے، اور اللہ نہ کرے ناقدری ہوئی تو ڈر لگتا ہے کہ اللہ یہ نعمت واپس لے لے۔ دیکھو مولانا حنیف جالندری صاحب نے لکھا ہے کہ ہم بخارا میں، ترمذ میں گئے، وہاں بڑے بڑے مدارس جہاں تھے آج وہ بند پڑے ہوئے، آج سیاح آ کے وہاں سیاحت کے فوٹو کھینچ لیتے۔ تو اللہ کے نبی نے ایک دعا سکھائی ہے، وہ دعا مانگنی چاہیے۔ بولیے اللہم انا نعوذ بک من زوال نعمتک
اے اللہ نعمت واپس نہ لے لی جائے، وتحول عافیتک، اے اللہ حالات اچھے حالات بدل نہ جائیں، وفجاءت نقمتک، اے اللہ اچانک پکڑ نہ آ جائے۔ تو اگر کوئی طالب علم استاد کی بات نہیں مانے گا، استاد کی غیبت کرے گا، ہمارے ایک بزرگ تھے مولانا ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ بنوری ٹاؤن میں آتے تھے، وہ فرماتے تھے کہ طالب علم کو چاہیے کہ غیبت قلبی بھی نہ کرے اور غیبت لسانی بھی نہ کرے۔ غیبت قلبی کیا ہوتا ہے؟ جب استاد آپ کو ڈانٹے اور آپ حق پر ہوں تو آدمی کو غصہ آتا ہے، آدمی استاد کی غیبت دل دل میں کرتا ہے، یار اس استاد کو دیکھو، آئندہ سال میں ابو سے کہہ دوں گا اس اسکول میں نہیں بیٹھنا، میں کسی اور اسکول میں جاؤں گا۔ پھر ایک اور بچے سے کہتا ہے دوسروں، تو بھائیوں یہ نعمت کی ناقدری ہوتی، تو نعمت کی ناقدری تو نہیں کریں گے نا۔ اچھا ہمارے استاد تھے مولانا بدیع الزمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے تھے جب تم مدرسے سے گھر جاؤ تو 2 رکعت صلاۃ الشکر پڑھو، اے اللہ آپ کا شکر ہے آپ نے ہم کو مدرسے کا طالب علم بنایا۔ کون کون پڑھے گا انشاءاللہ؟ ہاں، اے اللہ آپ کا شکر ہے۔ وہ فرماتے تھے دیکھو کتنے لوگ ہیں کہاں کہاں لگے ہوئے ہیں نا، کتنے چھوٹے بچے ہیں وہ کولر لے کے گلاس لے کے بیٹھے ہوئے ہیں نا، پانی پلا رہے ہیں، کتنے چھوٹے بچے ہیں جو قالین کی فیکٹریوں میں کام کر رہے ہیں، کتنے بچے ہیں جو موٹر سائیکل کے میکینک بنے ہوئے ہیں، کتنے ہیں جو انگلش میڈیم بڑے بڑے اسکولوں میں ہیں۔ اللہ کا فضل ہے کہ آپ یہاں عربی بھی سیکھ رہے ہیں، اردو بھی، انگلش بھی اور چائنیز بھی ماشاءاللہ۔ کون کون چائنیز جانتے ہیں آپ میں سے بھائی؟ اچھا 1 اور 2، دیکھو بھائی کتنی اچھی بات ہے بھائی۔ شیخ عبدالفتاح ابو غدہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں بقدر لغات المرء یکثر نفعہ فکل لغت هو الانسان۔ ہر لغت سیکھنی چاہیے، اس لیے کہ آپ نے اگر عربی سیکھ لی تو آپ عرب بن گئے، آپ نے انگریزی سیکھ لی تو آپ کے اندر ایک اور انسان پیدا ہو گیا، آپ نے جو ہے وہ چائنیز سیکھ لی تو ایک اور انسان بن گیا، تو آپ بہت سارے انسانوں سے گفتگو کر سکتے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے قبائل عرب سے ان کی قبائلی زبان میں بات فرما لیتے تھے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے 100 غلام تھے تو ہر غلام سے اس کی زبان میں بات کر لیتے تھے، تو جب آدمی کسی سے بات کرتا ہے اس کی زبان میں تو وہ قریب ہو جاتا ہے۔ وما ارسلنا برسول الا بلسان قوم۔ تو بھائیوں ایک بات یہ تھی کہ ہمیں اچھا طالب علم بننا ہے، اچھی طرح محنت کرنی ہے، استادوں کا دل نہیں دکھانا۔ جو طالب علم استادوں کا سبق یاد کر کے آئے گا، محنت کرے گا، اللہ اس طالب علم سے بہت کام لیں گے۔ بعض اوقات ہم کتاب کھلی رکھتے ہیں اور آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ استاد کو پتہ نہیں چلتا، ٹھیک ہے، لیکن اللہ کو پتہ چلتا ہے، فرشتوں کو پتہ چلتا ہے کہ بھئی یہ لکھ تو کچھ اور رہا ہے، کتاب کے نیچے موبائل میں بیٹھا ہوا ہے، کھیل میں لگا ہوا ہے۔ پھر بھائیوں وہ فارغ ہونے کے بعد پریشان ہوتا ہے، کوئی جاب مل جائے، کوئی ملازمت مل جائے، اس سے کام نہیں لیا جاتا۔ استاد جب پڑھا رہا ہوتا ہے نا تو پورا اس کا دماغ، اس کا باڈی لگی ہوئی ہوتی ہے کام میں۔ اب کوئی طالب علم کھیل رہا ہوتا ہے، متوجہ نہیں ہوتا، تو پھر استاد کا بہت دل دکھتا ہے۔ تو انشاءاللہ نیت کریں ہم کبھی استاد کا دل نہیں دکھائیں گے، ٹھیک ہے۔ استاد غیر حاضری سے پریشان ہو جاتا ہے، غیر حاضری نہیں کرنی بھائیوں، کبھی بھی کیسی بھی طبیعت ہو بولو کہ میں پابندی کروں گا، چھٹی نہیں۔ ہمارے استاد تھے مولانا ادریس میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ، 80-75 سال کی عمر تھی، ایسے چلتے تھے، لیکن ہم نے نہیں دیکھا کہ استاد جی نے کبھی چھٹی کی ہو۔ گھنٹہ بجا اور درسگاہ میں پہنچ گئے، پورا گھنٹہ استعمال فرماتے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جس دن انتقال ہوا اس دن صحیح مسلم شریف پڑھائی،
تھوڑی دیر میں درد ہوا اور اللہ کو پیارے ہو گئے. جس دن انتقال ہوا اس دن بھی مدرسے کی چھٹی نہیں ہوئی. تو شیطان بہت کروائے گا چھٹی، اور دیر سے نہیں پہنچنا. ایسا نہ ہو کہ اس اسکول میں ہم دیر سے آئے اور استاد پہلے آ گیا ہو. استاد سے کیا کریں گے بھائی؟ ہم لوگ پہلے پہنچ جائیں. دیر نہیں لگانی. دیر پابندی نہ کرنا، اس سے بھائیوں اللہ کی مدد ہٹ جاتی. مفتی ولی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے استاد تھے، یہاں سامنے رہتے تھے. تو اسلام آباد میں ان پر ایک مقدمہ قائم ہو. تو اسلام آباد میں گئے تو وہ جج کے سامنے کھڑے ہوئے. تو جج نے کہا آپ نے یہ فتویٰ کیوں دیا؟ تو انہوں نے جواب دیا الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ. خطبہ پڑھا. خطبے سے فارغ ہو کے بولنے لگے تو جج صاحب کہنے لگے کہ آپ بیٹھ جائیں، آپ کا وکیل بولے گا. کون بولے گا؟ تو مفتی صاحب کہنے لگے بھائی جب اصیل موجود ہونا تو وکیل کے بولنے کی ضرورت نہیں رہتی. میں خود موجود ہوں، مجھ سے آپ خود پوچھ لیں. تو مفتی صاحب نے جو بات فرمائی تو الحمدللہ معاملہ حل ہو گیا. وکیل سے پوچھا، جج سے پوچھا کہ آپ نے یہ مسئلہ کیسے بتایا؟ تو انہوں نے کہا بحر الرائق میں لکھا ہے. تو مفتی صاحب نے کہا بھائی بحر الرائق کی عبارت پڑھو. اس نے عبارت پڑھی. تو مفتی صاحب نے کہا بھئی آگے بھی پڑھو. تو آگے پڑھی تو آگے لکھا ہوا تھا الا کان ملکا شخصیا. اگر ملکیت شخصیہ ہو تو وہاں کسی نے مسجد بنا دی ہو تو اس کو شہید کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر حکومت کی زمین ہے تو اس کو شہید نہیں کرنا چاہیے. تو جج سے کہا کہ بھئی تم آگے بھی تو عبارت پڑھ کے کسی مفتی سے پوچھ لیتے. تو جج نے کہا مفتی صاحب آپ بھی تو ہم کو اکیلے میں بتا دیتے، آپ نے سب کے سامنے ہماری تذلیل کر دی. تو مفتی صاحب فرمانے لگے بھئی تم مجھ سے اکیلے میں پوچھ لیتے، تم نے پہلے ہی فیصلہ سنا دیا سارے مسلمانوں کو. جب مفتی صاحب واپس آئے نا تو فاروقیہ والے طلباء نے ایئرپورٹ پہ ان کو گھیر لیا اور بولا آپ فاروقیہ میں آئیں. مفتی صاحب فاروقیہ میں گئے. فاروقیہ میں بیان فرمایا. اس بیان میں مفتی صاحب نے ایک بات کہی جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، اللہ مجھے آپ کو سمجھا دے. کہنے کہ دیکھو یہ ولی حسن 4 آدمیوں میں بات نہیں کر سکتا تھا. اتنا میں شرمیلا تھا کہ 4 آدمیوں میں بات نہیں کر سکتا. آج اللہ نے 5 ججوں کے سامنے مجھ اکیلے میں اتنی طاقت پیدا کر دی کہ میں نے بات کر لی. اس کی کیا سبب ہے؟ تو فرمایا ایک سبب محنت ہے. جب بھی تم طالب علم بنو تو محنت سے طالب علم بنو. اور دوسرا فرمایا استادوں کا ادب. کیا کرنا بھائیوں؟ استادوں کا ادب. جو استادوں کا ادب کرے گا اللہ اسے بہت نوازے گا. استادوں کی بے ادبی نہ ہو. استاد تو استاد ہے، جو اپنا بڑا ہے نا، بس مجھ سے پہلے یہ دنیا میں آیا ہے، میں اس کے سامنے زبان درازی نہیں کروں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، حضرت ابو بکر بیٹھے ہوئے ہیں، عمر فاروق بیٹھے ہوئے ہیں، دوسرے صحابہ بیٹھے. عباس رضی اللہ عنہ آئے تو حضرت ابو بکر اٹھے اور انہوں نے یہ جگہ دے دی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور فرمایا انما یعرف الفضل لأہل الفضل الا ذو الفضل. بولیے انما یعرف الفضل لأہل الفضل الا ذو الفضل. فضیلت والے کا درجہ فضیلت والے ہی جانتے ہیں. اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی نا تو بہت آہستے سے بات فرمائی. جی چاچا فرمائیے کیا کہنا چاہتے ہیں. جب چاچا چلے گئے تو ایک صحابی نے پوچھا تو آپ کے گلے میں تکلیف تھی، آپ اتنا آہستہ بات فرما رہے تھے. فرمایا نہیں، انما جبریل امرنی ان اخفض صوتی امام عمی کما امرکم ان تخفضوا اصواتکم امام رسول اللہ. جبریل نے مجھے حکم دیا کہ آپ اپنے چاچا کے سامنے نرم آواز سے بات کریں، جیسے تم کو حکم ہے کہ تم اپنے نبی کے سامنے نرم آواز. تو بھائیوں، ہماری والدہ ہے، ہماری بہن ہے، ہمارے بھائی ہیں، جو بھی بڑے ہیں ان سے کیا کریں گے ہم؟ ادب سے. بے ادبی بات نہیں.
آپ میں سے کون ہے جو امی کے ساتھ باورچی خانے میں مدد کرتا ہے؟ آٹا گوندنے کس کو آتا ہے؟ 1 2 3 4. اچھا، واشنگ مشین میں کپڑے دھونے کس کو آتے ہیں؟ کوئی ایسا بھی ہے جو امی سے کہتا ہے کہ آج میری چھٹی ہے اور مجھے اسکول میں یہ سکھایا گیا ہے کہ میں امی کی مدد کروں، آپ بیٹھ جائیں، میں سارے کپڑے دھو لوں گا؟ ابو کے جوتوں کی پالش کون کرتا ہے بھائیوں؟ امی نے کسٹرڈ بنایا ہوگا گھر میں فریج میں، بغیر پوچھے کون کھا لیتا ہے بھائیوں؟ اچھا، بھائی نے بہن نے چاکلیٹ چھپا کے رکھا ہوگا فریج میں، اس کو کون صحیح جگہ پہنچا دیتا ہے؟ جی شاباش. اچھا، بہت اچھی بات ہے. بیسن پہ تولیہ رکھا ہوتا ہے، اس کو پہنچ کے تولیہ پھینک کون دیتا ہے تاکہ آگے آنے والے پہ ڈھونڈتے رہے تولیہ کہاں گیا؟ اچھی بات. تو بھائیوں، جب آپ دیکھو باہر جاؤ گے نا تو باہر آپ سے یہ نہیں پوچھے جائے گا کہ بھائی فاعل مرفوع ہوتا ہے یا منصوب ہے. امی یہ نہیں پوچھے گی کہ توابع کیا ہیں، ٹھیک ہے بھائیوں؟ امی یہ نہیں پوچھے گی کہ انگلش میتھس میں تم کیسے ہو، وہ پوچھے گی اس کے اخلاق کیسے ہیں. تو نانی گھر پہ آئے گی، نانی بولے گی کیا نام ہے بیٹا آپ کا؟ عمر فاروق جو ہے نا یہ گھر کے اتنے کام کر لیتا ہے، یہ کون سے اسکول میں پڑھتا ہے؟ تو نانی کو بتایا جائے گا کون سے اسکول ہے؟ ہاں، العباسی اسلامک اسکول میں. اچھا. تو بھائی وہ نانی کہے گی اپنی دوسری بیٹی کو تم بھی اپنے بیٹے کو یہاں پر آؤ کہ یہاں انسان کو انسان بنایا جاتا ہے، اخلاق سکھائے جاتے ہیں، ادب سکھایا جاتا ہے. ہم لوگ آسٹریلیا میں تھے تو ایک طالب علم تھا وہاں مدرسے کا، تو وہاں لائن میں لگے ہوئے تھے. تو وہ اس کے آگے ایک انگریز تھا. جب کاؤنٹر پہ پیسے دینے کا وقت آیا نا تو اس نے اپنا بٹوا نکالا تو بٹوا نہیں تھا، تو پیچھے لائن تھی. تو اس کو بہت شرمندگی ہوئی، پیسے نہیں ہے میرے پاس. تو وہ جو طالب علم تھا نا تو اس نے کہا کین آئی پے یو فرام یور سائٹ، یو کین گیو می آفٹر دین. چچا میں پیسے ادا کر دیتا ہوں، آپ مجھے بعد میں دے دینا. اس نے کہا پلیز یو پے ہم. اس نے پے کر دیے پیسے اس کے. جب وہ باہر نکلا وہ بچہ تو اس انگریز نے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے، تم کہاں ہوتے ہو، میں تم کو یہ پیسے پہنچانے آؤں. اس نے نام بتایا. اس نے کہا میں دارالعلوم ہے ایک فوکنر، اس میں پڑھتا ہوں. تو وہ انگریز مدرسے میں آیا، بولا یہ جو اسٹوڈنٹ ہے تمہارا یہ بہت اچھا ہے اور تم نے بہت اچھی تعلیم دی ہے. مجھے بہت خوشی ہوئی کہ میں اس کے مسلک کا نہیں تھا، اس کے مذہب کا نہیں تھا، اور اس وقت میڈیا بہت باتیں کرتا تھا، آج سے 10-15 سال. اس کے باوجود اس نے میرے ساتھ اچھا کیا. تو میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے بچوں کو اچھے اخلاق سکھائے. ٹھیک ہے بھائی؟ تو آپ کوشش کریں، آپ کی خالہ ہے، نانی ہے، چاچا ہے، ان کا ادب ہو تو کریں گے بھائیوں ادب انشاءاللہ. گھر میں سب کاموں میں آ گیا. گھر میں آپ کو اسکول سے آپ گھر گئے، امی نے بولا دہی لے آؤ، تو کون سا بچہ کہتا ہے امی بس آپ مجھے ہی کہتے ہو بار بار اور کسی کو نہیں کہتے؟ اچھا، امی کی عادت ہوتی ہے بعض اوقات آپ کو دہی لینے بھیجے گی نا تو پھر بھول جائے گی، تھوڑی دیر بعد بولے گی او ہو پودینہ تو میں بھول ہی گئی، تمہارے ابو کے لیے پودینے والی چٹنی بنانی ہے، تو اب آپ کو پودینہ لینے بھی جانا ہوگا. تو پھر غصہ آئے گا. جی کس کو غصہ آئے گا؟ بس آپ مجھے ہی بولتے رہتے ہو جی، بھیا کو نہیں بولتے اور بہن کو نہیں بولتے. آپ بولیں نہیں سب کاموں میں آگے، سب کاموں میں آپ کی امی دعا لوں گا. اچھا، کسی کے گھر میں دادی ہے؟ اچھا ماشاء، دادی کے کام کون کر دیتا ہے؟ دادی پہ غصہ کس کو آتا ہے کہ دادی بار بار تنگ کرتی رہتی ہے. دادی بیٹھی ہوتی تو ہم چپکے سے نکل جاتے ہیں کہ دادی کوئی نہ کوئی کام دے گی. دادی کے پاس کام کی لسٹ بہت ساری رکھی ہوتی ہے. کچھ بھی نہیں ہوتا نا تو دادی چاہتی ہے کہ میرے پوتے میرے ساتھ بات چیت کریں. ٹھیک ہے؟ اور وہ باتیں ایسی کرتی ہیں کہ جیسے آپ اتنا دھیان سے دادی کی بات سنیں جیسے آکسفورڈ کی کوئی بہترین بات ہے کتاب کی نا. وہ ایک ہمارے بزرگ ہیں سعودیہ کے،
ڈاکٹر عبد الرحمن عارفی. وہ کہنے لگے میرا ایک دوست ہے, اس کے 7 بھائی ہیں, تو وہ اپنی امی کے پاس جاتے ہیں نا, تو میں بھی اس کی امی سے ملنے جاتا ہوں. تو اس کی امی کہتی ہے یہ جو عبد الرحمن میرا بیٹا ہے نا, یہ بہت نیک بچہ ہے. تو میں نے عبد الرحمن سے پوچھا کہ تیری ماں تجھے بہت دعا دیتی ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ کہنے لگے کہ جب میں امی کے پاس جاتا ہوں تو موبائل بند کر دیتا ہوں, امی کی بات کو ایسے سنتا ہوں جیسے تفسیر ابن کثیر کا کوئی نقطہ ہو یا علامہ روح المعانی کو بیان فرما رہے ہیں. ٹھیک, حالانکہ امی کی باتوں میں جان نہیں ہوتی, بات یہ ہوتی ہے کہ فلاں کی منگنی ٹوٹ گئی اور فلاں کا رشتہ ہو گیا اور فلاں کی شادی اتنے میں طے ہوئی ہے اور فلاں کا. لیکن میں امی کی بات بہت دھیان سے سنتا ہوں. امی بہت خوش ہو جاتی ہے, ہاں یہ عبد الرحمن جو ہے نا. تو کون کون امی کی باتوں کو دھیان سے سنے گا؟ امی بس. ٹھیک, ایک بزرگ ہیں ہمارے علامہ کشاف رحمۃ اللہ علیہ, تو امام ہمارے مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے قرآن کریم کی جو فصاحت و بلاغت سمجھنے والے جو لوگ ہیں نا, ان میں 2 نام بہت سر فہرست ہیں. ایک علامہ عبد القادر جرجانی رحمۃ اللہ علیہ کا, اور دوسرا یہ امام کشاف رحمۃ اللہ علیہ. اور یہ دونوں پاؤں سے لنگڑے تھے. ان کی کتاب تھی, بہت پیاری تفسیر لکھی ہے. تو یہ کہنے لگے کہ میرا پاؤں اس لیے ٹوٹ گیا کہ میں نے بچپن میں ایک چڑیا پالی تھی, اس کو بہت اس کے پاؤں کو زور سے باندھ دیا. تو میری امی نے مجھے منع کیا مگر میں نے امی کی بات نہیں مانی. اب وہ چڑیا اڑنے جاتی نا تو وہ پاؤں میں جو تار تھا نا, وہ اس کا پاؤں کٹتا گیا, یہاں تک کہ شام تک وہ پاؤں لنگڑی ہو گئی. تو میری امی کو بہت غصہ آیا. کہنے لگے تھوڑے دنوں بعد ایسا ہوا کہ میں کتابیں لے کے کہیں پہاڑ سے نیچے اتر رہا تھا تو میرا پاؤں لڑکھایا اور میرا پاؤں بھی ٹوٹ گیا. تو میں نے امی کو کی جو بات نہیں مانی تو میرے ساتھ بھی ایسا ہوا. اردو میں کیا کہتے ہیں, جیسے کرنی ویسے بھرنی. تو انشاءاللہ سب نیت کرتے ہیں امی کا ادب کریں گے, اور آپ اسکول میں اتنی محنت کریں گے کہ آپ کی رائٹنگ بہت اچھی ہو, آپ کو انگلش بولنے بہت اچھی آئے, میتھس آپ کا بہت اچھا ہو جائے, حساب جس بچے کا اچھا ہوا, اور لڑائی جھگڑا بالکل نہیں کرتا. کلاس 1 سے میٹرک تک, میٹرک سے لے کر عالم بننے تک, اور عالم بننے سے لے کے تخصص تک ایک طے کرنا ہے کہ جھگڑا ہم نہیں کریں گے. آپ کا کسی نے چشمہ توڑ دیا, آپ اس کو کیا بولیں گے؟ اندھے نظر نہیں آتا, کون بولے گا بھائی؟ اچھا کوئی آپ کو بولے ابے پاگل, آپ کیا جواب دیں گے؟ کوئی بولے گا پاگل صاحب ادھر آئیے, تو کیا بولیں گے؟ تو بھی جی. ہمارے چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا مدرسے میں, ہم دیکھتے ہیں وہ یوں کرتے ہیں, جب استاد نہیں دیکھتے نا, بیٹا باہر نکل بتاؤں گا. تو آپ طے کریں, اگر آپ کو اچھا عالم بننا ہے تو جھگڑا نہیں کرنا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے موطا, بہت اچھی کتاب ہے موطا امام مالک. بعض لوگ کہتے ہیں بخاری سے بھی اس کا اونچا درجہ ہے. تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں بہت سارے لوگوں نے موطائیں لکھی. تو ہارون رشید کہنے لگے امام صاحب اگر آپ اجازت دیں تو میں سب کی موطا بند کروا دوں, آپ ہی کی چھپے گی. فرمایا نہیں, ایک بہت اچھا جملہ بولا, وہ آپ یاد کر لو. بولو ما کان للہ فہو یبقی, ما کان للہ فہو یبقی. جو اللہ کے لیے ہوگا اللہ اس کو باقی رکھے. تو آپ جب صبح آئیں نا مدرسے میں تو نیت کر لیں کہ اے اللہ میں آپ کو راضی کرنے آ رہا ہوں. کس کے لیے آ رہا ہوں؟ امی آپ کو بھیجے تو امی سے کہیں امی آپ بھی نیت کر لیں کہ میں اللہ کو راضی کرنے بھیج رہی ہوں. ابو بھیجیں تو ما کان للہ فہو یبقی. تو پتہ نہیں, ہاں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں المراء یذهب بنور العلم, آپس کا جھگڑا علم کے نور کو ختم کر دے گا. علم کے نور کو ختم کر. آپ کی ٹوپی کسی نے لے لی, آپ کو کسی نے تنگ کیا, آپ اس کا جواب نہیں دیں گی, آپ خاموش ہو جائیں گے. السکوت, بولیے, عن جواب الاحمق سعادۃ. کوئی بیوقوف ہے, اس کا جواب نہ دینا یہ سعادت. اس کا جواب نہ دے, وہ آپ کو بولتے پاگل, آپ بولیں گے تو بھی پاگل,
تو وہ آگے اور گردان پڑتا رہے گا، پاگلن پاگلانی پاگلن، پھر فائدہ نہیں ہوگا. ٹھیک، آپ کہیں نہیں بھائی اب راستہ بدلتے. تو گالی کا جواب گالی سے نہیں دینا، برائی کا جواب نہیں دینا، بدی کا جواب کبھی بھی بدی سے نہیں، کیونکہ ہم طالب علم ہیں، ہم چاہتے ہیں اللہ ہمیں کچھ دے دے، ہمیں عطا فرما دے. اب شیطان آ کے لڑوائے گا، یہاں بھی نہیں لڑنا، چھوٹے بھائی سے بھی نہیں لڑنا، بہن سے بھی نہیں لڑنا، بلکہ اگر آپ کے پاس ایک چاکلیٹ ہے بھائیوں کو دے دے، بسکٹ ہے بھائیوں کو دے دے، بولے بھائی یہ کھا لیں میں بعد میں کھا لوں گا. میں کیا کر لوں گا بھائیوں؟ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار و مہاجرین کی دوستی کی، تو انصار کے پاس کھجوریں آئیں، تو ایک کھجوروں کا ڈھیر اونچا تھا ایک چھوٹا تھا. تو مہاجرین سے کہا بھائی آپ لے لو ایک، تو انہوں نے چھوٹا والا لے لیا. کون سا والا لے لیا؟ چھوٹا والا لے لیا. آپ کو اگر بولا جائے کہ آم لے لو تو ہم کون سا آم لیں گے بھائیوں؟ بڑا والا. بھائی چھوٹا کھا لیں میں بڑا کھا لوں. ابو کے ساتھ موٹر سائیکل پہ بیٹھتے ہیں نا تو کیا بولتے ہیں؟ ابو میں آگے بیٹھوں گا. کہاں بیٹھوں گا؟ اور کار ہے تو شیشے والی جگہ پہ میں بیٹھوں گا، بھائی کو نہیں بیٹھنے دوں گا. انہوں نے کہا نہیں ہمیں چھوٹا والا دے دو، تم نے اتنی انہوں نے کہا نہیں تم بڑا والا لو، تم ہمارے بھائی ہو دور سے آئے ہو. انہوں نے بہت زبردستی کر کے چھوٹا ہی لے لیا. اب اگلی مرتبہ سیزن آیا نا تو انہوں نے نیچے کیا کر دیا، لکڑیاں رکھ دی، پتے ہوتے ہیں نا کافی پتے رکھ دیے، اس کے اوپر کھجوریں ڈال دی. اب وہ لگتا تھا بڑا لیکن تھا حقیقت میں چھوٹا، اور ایک چھوٹا والا بنایا اس کو خالص بنایا. اب ان سے کہا لے لو، ان کو کون سے لیا انہوں نے؟ چھوٹا والا. چھوٹے میں زیادہ تھی، بڑے میں کیا تھی؟ اب یہ ان کا دماغ چلا، ٹرک کھیلی نا کہ بھائی بھائی کو زیادہ مل جائے. اپنا دماغ کیا چلتا ہے یار کسی طریقے سے. وہاں پر ساؤتھ میں تھے، وہاں بعض بچے اتنے ہوشیار تھے، وہ کوئن جو ہوتا نا اس سے موبائل فون چلتا تھا، تو وہ اس طرح وہ ڈالتے تھے کہ وہ پیسے بھی نہیں کٹتے تھے اور فون پہ گھنٹوں بات ہو جاتی تھی. وہ ایک ٹریک تھی. تو بھائیو ہم ایسی موٹر سائیکل چلائیں گے نا ہم یوں یوں یوں، تو ہم طالب علم، ہم کسی مسلمان کو ایزا نہیں دیں گے موٹر سائیکل چلاتے ہوئے کہ نہیں میں آگے نکل جاؤں. جو آگے اس طرح نکلتا ہے نا وہ آخر میں جا کے پیچھے رہ جاتا ہے. کیا رہ جاتا ہے بھائیوں؟ اچھا اب اچھا طالب علم بننے کے لیے ہمیں 2 کام کرنے ہوں گے. کتنے کام کرنے ہوں گے بھائیوں؟ ایک کام قرآن مجید بہت تجوید کے ساتھ تلاوت کریں، آہستہ آہستہ اچھی طرح. قرآن مجید جو ہے نا یہ آدمی کے دل کی دنیا بدلتا ہے. اور دوسرا نماز بہت اچھی طرح پڑھیں. آج فجر کی نماز جماعت سے کس نے پڑھی ہے؟ ہاتھ ذرا اٹھائیں. ماشاء اللہ. کوشش کریں کہ ہمارا ہر طالب علم فجر کی نماز پڑھے، اور جب صبح اسمبلی ہو تو آپ نماز قضا کروا دیں. آپ لوگ کہہ دیں بھائی جس نے نماز نہیں پڑھی پہلے فجر کی پڑھ لے، اور جس نے پڑھ لی ہے وہ اشراق کی پڑھ لے. فجر کی نماز کی فضیلت کس کو یاد ہے؟ آپ میں سے کوئی بتائے گا بھائی؟ زور سے بولے. ماشاء اللہ. اور کوئی فضیلت بتائیے. من صلی الصبح فهو فی ذمۃ اللہ فلا یطلبنکم اللہ بشیء من ذمتہ. جو فجر کی نماز پڑھ لے گا اللہ کی حفاظت کی چادر میں آ جائے گا. تو فجر کی نماز بھائیوں ضرور پڑھ لیں، اور جماعت کے ساتھ پڑھیں، اور کوشش کریں اذان ہوتے ہی مسجد میں آ جائیں تو تلاوت ہو جائے گی انشاءاللہ. اور کوئی فجر کی فضیلت بتائے گا؟ اچھا آپ میں سے کس کو قومے کی دعائیں یاد ہے؟ رکوع سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے تھے نا تو قومے کی دعا کیا مانگتے تھے؟ بولیے ربنا لک الحمد ملء ما بین السماوات والارض وملء ما بینہما وملء ما شئت من شیء بعد. یہ قومے میں دعا مانگ لیا کریں تو قومہ اچھا ہو جائے گا. دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا رکوع کیا پھر فوراً قومہ فوراً سجدہ، تو آپ نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی. بولیے ارجع فصلی فإنک لم تصلی. بھائی تمہاری نماز نہیں ہوئی، اتنا جلدی تم نے پڑھ لیا.
اب آپ نماز اتنی جلدی جلدی پڑھیں گے اور یہ نماز بعض اوقات بد دعا دیتی ہے. ضیعک اللہ کما ضیعتنی. بولیے ضیعک اللہ کما ضیعتنی. تو نے مجھے ضائع کر دیا. تو بھائیوں ہم نماز کو بہت اچھی طرح پڑھیں گے تو ہماری آنکھیں گناہوں سے بچ جائیں گی. موبائل پہ کوئی گندی تصویر آئے گی تو ہماری آنکھ نیچے ہو جائے گی. کوئی کان سے غیبت کرے گا تو ہمارے کان بولیں گے نہیں بھائی اس بات کو نہیں سنو, فوراً اٹھ جائے گا کہ بھائی میں غیبت نہیں سن سکتا. زبان غیبت کرے گی نا تو سر میں درد شروع ہو جائے گا, ارے یار میں نے آج غیبت کیسے کر, کیونکہ اس کی نماز اچھی ہے. نماز اچھی ہوگی تو تنہا عن الفحشاء منکر. تو نماز اچھی بنانے کے لیے ایک کام ہمارے استاد جی فرماتے تھے, سورہ فاتحہ کی ہر آیت پہ وقف کرے. الحمدللہ رب العالمین. انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, مسلم شریف کی حدیث ہے, کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم عندما یقرأ یمد مدا. آپ مد کے ساتھ تلاوت کرتے تھے. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اطمینان سے اس طرح پڑھیں کہ آپ کو نماز میں آواز آئے آہستہ سے, جو آپ کو اپنی آواز ہے. رکوع میں کم از کم 9 مرتبہ کہیں سبحان ربی العظیم. مزے سے کہیں سبحان ربی العظیم. کم از کم مجبور لوگوں کے لیے 3 مرتبہ. ابو داؤد شریف میں روایت ہے کہ انس رضی اللہ عنہ نے عمر بن عبد العزیز کی نماز دیکھی تو ان کو اچھی نماز لگی. کہا کہ ہذہ صلاۃ اشبہ بصلاۃ رسول اللہ. یہ نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے. عربوں کا حافظہ بہت تیز تھا. ایک عرب کا قبیلہ تھا, وہ طواف کرنے کے لیے آیا. طواف اس نے کیا تو عبد المطلب بیٹھے ہوئے تھے, ان کو سلام کرنے آیا. وہ مکے کے سردار تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے بچے تھے, وہ عبد المطلب کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. تو آپ کے جو پاؤں تھے نا وہ یوں تھے بیت اللہ کی طرف. تو جب وہ طواف کر کے آیا نا تو اس نے عبد المطلب سے پوچھا کہ یہ بچہ کون ہے؟ انہوں نے کہا میرا پوتا ہے محمد بن عبداللہ. تو کہنے لگے اس کے جو پاؤں کے نشانات ہیں نا, یہ نشانات یہ جو وہ ابراہیم کے پاؤں کے نشانات سے ملتے ہیں. اصابعہ مشابہۃ باصابع ابراہیم, وہ قدم ابراہیم. اتنا ان کا حافظہ تھا, تیز تھا. تو وہ انس کہنے لگے کہ یہ نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے برابر. راوی کہنے لگے کہ میں نے عمر بن عبدالعزیز کی نماز کو گنا تو رکوع میں کم از کم 9-10 مرتبہ انہوں نے سبحان ربی العظیم کہا. سجدے میں 10 مرتبہ سبحان ربی العظیم. تو ہم بجائے کثرت کے بھائی میں 4 رکعت نفل پڑھوں, نہیں 2 پڑھیں, لیکن تو کون کون نیت کرتا ہے 9 مرتبہ کہے گا انشاءاللہ. اچھا رکوع کی دعا کسی کو یاد ہے بھائی؟ بولیے اللہم لک رکعت وبک آمنت خشع لک سمعی وبصری ومخی وعظامی. اے اللہ میں نے آپ کے لیے رکوع کیا, میرے کان آپ کے سامنے جھک گئے, میرا دماغ جھک گیا, ہڈیاں جھک گئیں, قدم آپ کے سامنے ہیں. اب یہ محبت والی دعائیں ہیں جو اللہ کے نبی نے, آپ حسن حسین دیکھ لیں, اس میں سے دعائیں یاد کر لیں کہ بھائی جو ہے نا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں کیا مانگتے تھے, سجدے میں کیا مانگتے تھے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی نا فسبح بحمد ربک, تو اس آیت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع میں شامل کر دیا. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر. دوسرا کام جو طالب علم کو کرنا ہے وہ جمعرات کو 4 رکعت پڑھنی ہے. آپ نے فضائل قرآن میں سنا ہوگا نا, جو جمعرات کو 4 رکعتیں پڑھنی ہیں. پہلی رکعت میں کیا پڑھنا ہوگا بھائیوں؟ یاسین. دوسری میں کیا؟ دخان. سجدہ. تیسری میں دخان اور چوتھی میں ملک. پھر فضائل قرآن میں ایک دعا ہے, وہ دعا یاد کر لیں
اور جمعرات کو مغرب کی نماز سے لے کے فجر تک یہ 4 رکعات کا معمول بنا لے۔ بعض بزرگوں کا ارشاد ہے کہ جو طالب علم زندگی بھر اس کو مانگتا رہے گا اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے بچائیں گے اور اللہ اس سے بہت اچھا کام لیں گے۔ تو دعا کسی کو یاد ہے بھائی؟ مولانا وہ دعا یاد کروا دیجئے، عمل میں لائیے۔ بولیے اللہم ارحمنی بترک المعاصی ابدا ما ابقیتنی، اے اللہ جب تک زندہ رکھے گناہوں سے بچا دیجیے۔ وارحمنی ان اتکلف ما لا یعنینی، اے اللہ رحم فرما فضول کاموں سے بچا دے۔ وارزقنی ان اتلوہ علی النحو الذی یرضیک عنی، اے اللہ ایسی تلاوت کی توفیق دے جس سے آپ راضی ہو جائیں۔ تو ایسے یہ بہت پیاری دعا ہے، جمعرات کو سجدے میں مانگیں، التحیات کے بعد مانگیں، فضائل قرآن میں لکھی ہوئی ہے۔ تو انشاءاللہ بھائیوں اس کا اہتمام کر لیں گے۔ استادوں کا ادب ہو گیا، ٹھیک ہے، غیبت نہیں کرنی، دھیان سے استاد کی بات سننی ہے۔ جو شخص دھیان سے سنے گا اللہ اس کو عمل کی بھی توفیق دے۔ جو طالب علم دھیان سے نہیں سنے گا تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو کر کافروں کی صفت بتاتے ہیں کہ یہ دھیان سے نہیں سنتے۔ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة منهم معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون، سنتے ہیں لیکن کھیل رہے ہوتے۔ تو یہ صفات ہماری نہیں ہونی۔ لاہیۃً قلوبہم، دل غافل ہو، دل کہیں اور ہو نہیں، توجہ کے ساتھ۔ وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، آپس میں باتیں کرتے رہنا۔ بعض اوقات قرآن کھلا ہوتا ہے، کتابیں کھلی ہوتی ہیں لیکن بات کرتے ہیں، تو ایسا تو نہیں کریں گے نا۔ طالب علم کی صفت اللہ نے سورہ عبسہ وتولیٰ میں بتائی ہے۔ کون بتائے گا بھائی؟ جب سورہ عبسہ وتولیٰ ہم تلاوت کریں نا تو دعا مانگ لیں، اے اللہ اس طالب علم کی صفت مجھے بھی عطا فرما۔ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ، تو طالب علم کو کیا کرنا ہے بھائیوں؟ سعی کرنی ہے، محنت کرنی ہے۔ گھر سے نکلے موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے یہاں موٹر سائیکل پہ آ گئے، اب وہ باڈی جو ہے نا چلتی نہیں ہے، پھر اللہ درد ہو رہا ہے ہاتھ میں، اللہ پیٹ میں درد ہو رہا ہے، تو بھئی پیدل چلیں گے تو درد نہیں ہوگا نا بھائیوں، ہمت کریں گے۔ بوتل، پیزا، باہر کی چیزیں جو کھائے گا پھر اس کو کیا ہوگا بھائیوں؟ درد ہوگا۔ تو پیزا کون کون کھاتا ہے بھائی؟ ماشاء اللہ۔ تو پیزا سے بچیں، کبابوں سے بچیں، سموسے جو باہر کی ہو نہیں، تاکہ یسعا کے خلاف نہ ہو جائے۔ آج آپ یہ چیزیں کھائیں گے بڑھاپے میں پھر ہڈیاں کمزور ہو جاتی۔ جتنے ڈبوں کی بند ہیں باسی چیزیں اس کو نہیں کھانی، تازی چیزیں کھانی، ٹھیک ہے بھائیوں؟ اور ورزش کرنی ہے، بھاگنا ہے، بہت پیدل چلنا ہے، بار بار موٹر سائیکل اور سائیکل کے بجائے اپنے آپ کو محنتی بنائیں۔ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ، محنتی انسان ہو، ایسے ہی بہت زیادہ بزدل نہ ہو، بہت زیادہ کمزور نہ ہو۔ آپ میں سے کون حج کے لیے گیا ہے؟ عمرے کے لیے کون گیا ہے؟ آپ نے دیکھا نا کہ وہاں ہاجرہ علیہ السلام پیدل چلی تھی، کوشش کی تھی نا۔ اگر ہم محنت نہیں کریں گے تو سست ہو جائیں۔ بعض طالب علم ہوتے ہیں ہمارے، وہ فریج میں سے کوئی ٹھنڈی چیز بنانی ہوتی ہے نا تو برف ڈالتے ہیں، دیکھا آپ نے؟ فریج میں سے اب 1-2 برف کے ٹکڑے جو ہے نیچے گر جاتے ہیں، اس کو اٹھانے کے وجہ پاؤں سے نیچے پھینک دیا۔ امام الکسلان ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں بھائیوں؟ وہ سردی ہو رہی تھی نا تو بلینکٹ اوڑھے ہوئے تھے طالب علم، اب وہ جو ہے نا پنکھا بھی چل رہا تھا، اب وہ اٹھنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی تو موبائل سے چھوٹے بھائی کو فون کیا، بھائی میرے کمرے میں آنا۔ کمرے میں تھوڑی سی بات کی، پھر بولا بھائی جاتے ہوئے یہ بند کر دینا نا فون، ٹھیک ہے؟ کتنی سستی، عادت سستی کی بن گئی، کام نہیں کرنا، بس بیٹھے بیٹھے جو ہے نا۔ وہ ایک ہمارے پپو تھے، پپو صاحب، تو نانی اماں نے کہا بیٹا پپو، کہا جی نانی اماں، بولا جاؤ کنویں سے پانی لے کے آؤ، میں آٹا گوندھ دوں گی۔ لیکن نانی اماں میں کنویں میں جاؤں گا تو گر جاؤں گا، تو کہا اچھا بیٹھے رہو بیٹا، اچھا پھر لکڑیاں لے آؤ کچھ آگ جلانے کے لیے۔
کہا نانی اماں لکڑیاں لینے جاؤں گا، کوئی سانپ وانپ آ کے کھا ڈس لے گا۔ نانی اماں نے کہا بیٹھ جاؤ، بیچاری نانی اماں لکڑیاں لے آئی۔ اب نانی کہا بھائی پیاز کاٹو تاکہ سالن بنا لوں۔ نانی اماں میری آنکھیں جل جائیں گی تو پھر میں پیاز کیسے کاٹوں؟ تو پھر نانی اماں نے روٹی بنا لی، سالن بنا لی۔ کہا بھائی پپو میاں آپ کھانا کھا لو۔ کہ لیا ہاں کھانا نہیں کھاؤں گا تو مر جاؤں گا۔ تو کھانا کھانے میں آگے، کام کرنے میں بھائیوں تو ہمیں محنتی انسان بننا ہے۔ محنتی انسان کا دماغ بھی بہت چلتا ہے۔ بتاؤ بھائی ایک کنویں میں اگر 10 مینڈک ہو، ایک مینڈک کو مار دیا تو کتنے بچیں گے بھائی؟ 10۔ ہاں اور بھی بتائیں 9 کیوں بچیں گے بھائی؟ تو ایک مرا بھی تو اندر ہی ہے نا جی بھائی، 10 مینڈک تھے نا، ایک کو مارا تو کہاں گئے؟ تو جو محنتی ہوگا نا اس کا دماغ اچھا چلے گا۔ اچھا بتاؤ ایک شاخ ہے درخت کی، وہ ہم کو انہوں نے بیان کا تو بول دیا لیکن بیان ہمارے لیے ذرا مشکل ہوتا ہے۔ اب منع کرنا بھی مشکل ہوتا ہے کیونکہ وہ انتظامی امور میں لگتے ہیں۔ ایک دن آپ بھی طالب علم ہو نا، بڑے ہو جاؤ گے، لوگ بولیں گے بیان کے لیے آؤ، تو ابھی سے بھائی تیاری کر لو تو تاکہ تکلیف نہ ہو۔ اچھا تو ہم کیا پتہ، ایک شاخ پہ اگر 10 چڑیاں ہیں تو ایک کو مار دیا تو کتنی بچیں گے بھائیوں؟ جی جی بھائی ایک کو مار دیا نا تو وہ تو نیچے گری، ایک تو بچ گئی نا، باقی کتنی بچیں؟ باقی سب اڑ جائیں گی۔ تو دیکھو جو آگے بیٹھتا ہے نا وہ صحیح جواب دیتا ہے۔ کوشش کرنا کہ ہم بھی آگے بیٹھے ہوئے۔ پھر کچھ اور پوچھنا مولانا بس کریں جی۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بہت جزائے خیر دے بھائیوں، بہت خوشی کی بات ہے، آپ ہم لوگوں کے لیے بھی دعا کرنا۔ تو ایک بات یہ تھی کہ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ، کوئی دن بھی ایسا نہ ہو کہ آپ نے تاخیر کی ہو، بس آپ سب سے پہلے مدرسے میں پہنچ جائے، تاخیر آپ کو نہیں کرنی۔ تو بھائیوں ٹھیک ہے، مولانا آ گئے مفتی صاحب بات ہے، تو تاخیر تو نہیں کریں گے انشاءاللہ بھائی جی۔ دیکھو ہمارے استاد تھے مولانا صاحبان محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے نام سنا ہے، دارالعلوم میں تھے۔ تو ان کا جس دن انتقال ہوا نا، اس دن بھی صبح دفتر میں پہنچے، اور دفتر میں پہنچنے کے بعد تھوڑی دیر میں درد ہوا اور انتقال ہو گیا۔ تو محترم بھائیوں انہوں نے پابندی کی، تو پابندی کرنے والا کبھی بھی دیر نہیں لگانی۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو پابندی کی توفیق دے، استادوں کا ادب کی توفیق دے۔ اب دوسری صفت، اللہ کا خوف ہو ہمارے دلوں میں کہ ہم اللہ کو ناراض نہیں کریں گے۔ تو ہمیں وقتاً فوقتاً اخباروں میں، موبائلوں میں گندی چیزیں نظر آئے، ہم اپنی آنکھوں کو بچا دیں۔ گندی چیزیں کانوں میں نظر آئے، اپنے آپ کو اتنا محنت کا عادی بنائے کہ ان چیزوں پہ خیال ہی نہ رہے، تو وہ یخشا پہ بھی عمل ہو جائے گا۔ اور جمعرات کو یہ 4 رکعت کون پڑھے گا انشاءاللہ؟ اچھا اب ہم دوبارہ آئیں گے نا تو یہ دعا بھی آپ سے سن لیں گے، ٹھیک ہے بھائی؟ اچھا اب ہمارے محترم ہمارے مفتی صاحب تشریف لے آئیں، انشاءاللہ وہ کچھ نصائح فرما دیں گے اور دعا فرما دیں گے۔ الحمدللہ ہمارے لیے نہایت سعادت، خوشی اور شکر کا موقع ہے۔ ہمارے نہایت ہی محبوب اور مربی، مشفق، نمونہ اسلاف حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی خالد محمود صاحب دامت برکاتہم تشریف لا چکے ہیں۔ الحمدللہ اللہ پاک ان سے بہت بڑا کام لے رہے ہیں۔ ہر مسلمان صاحب دل واقف ہے کہ پورے ملک کے طول و عرض میں ایک طویل سلسلہ علمی اقرا روضۃ الاطفال کا چل رہا ہے، اور جس کی سرپرستی ہر دور میں ہمارے اکابر بڑوں نے فرمائی ہے۔ حضرت مفتی صاحب بھی انہی حضرات میں سے ایک ہیں کہ جن کا ایک طویل صدقہ جاریہ اس محنت کے پیچھے شامل ہے۔ ہم نے اسی لیے درخواست کی تھی، چونکہ ہمارے شعبہ اسکول کا بالکل آغاز ہو رہا ہے، چاہتے تھے کہ ان حضرات کی آمد سے ہماری حوصلہ افزائی ہو، تسلی کا سامان ہو، ہماری اصلاح کی کچھ باتیں سامنے آ جائے۔ انشاءاللہ آپ نے اتنی مفید باتیں سنی حضرت مفتی صاحب کی، اور جس میں بڑی افادیت کے پہلو تھے، اللہ ہمارے لیے عمل کرنا آسان فرما دے۔ انشاءاللہ ابھی ہمارے حضرت بیان فرمائیں گے، تسلی کے ساتھ بیان سنیں، اس کے بعد دعا ہوگی، پھر انشاءاللہ اس کے بعد واپسی فرمائیں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، صدق اللہ العلی العظیم۔ عزیز طلبہ اور محترم علماء کرام، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے اور فضل اور کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہ چاہتے ہوئے بھی علم کی خدمت کے ساتھ وابستہ کر دیا، خصوصاً قرآن و حدیث کا علم۔ آپ حضرات جو یہاں پر بیٹھے ہیں، میرے خیال سے آپ لوگوں نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ ہم عالم بنیں گے، ہم قرآن پڑھیں گے، حدیث پڑھیں گے، تفسیر پڑھیں گے۔ آپ کے والدین نے اس راستے پر ڈال دیا، ہمارے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا۔ تو اس لیے میں نے کہا نہ چاہتے ہوئے بھی، ہم نے پہلے سے تو نہیں چاہا کہ ہم اتنے بڑے عالم بن جائیں گے، والدین نے اس راستے پر ڈال دیا، اللہ تعالیٰ نے یوں سمجھو ہمیں اس کام کے لیے قبول کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم اتارا اور پھر اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی لے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ذکر کا لفظ کہا، ذکر میں دونوں باتیں آ جاتی ہیں، قرآن کے الفاظ بھی اور قرآن کی تشریح تفسیر، اس کا معنی مفہوم بھی، دونوں کی حفاظت کی ذمہ داری لی اللہ تعالیٰ نے۔ اور چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قیامت تک کے لیے ہے، آپ کی تعلیمات قیامت تک کے لیے، یہ قرآن بھی قیامت تک باقی رہنے کے لیے ہے، اسی لیے اس کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے خود اپنا ذمہ لیا کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کس طرح سے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے زمانے سے آج تک ایک تو یہ سلسلہ جاری فرمایا کہ قرآن کریم لوگ یاد کرتے ہیں، حفظ کرتے ہیں۔ صحابہ کرام میں بھی پورے قرآن کے بے شمار حافظ تھے، اور تھوڑا زیادہ تو ہر صحابی کو ہی یاد تھا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قرآن کے معنی مفہوم سمجھائے، جس کو ہم حدیث کہتے ہیں، صحابہ نے اس کو بھی یاد رکھا۔ تو آج تک قرآن کریم کے حفظ کا سلسلہ بھی چل رہا ہے، کچھ پڑھنے والے ہوتے ہیں، کچھ پڑھانے والے ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے قرآن کریم کی تشریح تفسیر کا بھی اللہ تعالیٰ نے پہلے دن سے سلسلہ جاری فرمایا، بہت سارے لوگوں کو اس کام میں لگا دیا۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ہے، قرآن کریم کی، اس کے لفظ کی بھی، اس کے معنی کی بھی۔ اور جو لوگ قرآن کریم پڑھتے پڑھاتے ہیں ان کے ذریعے سے حفاظت کی۔ تو اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ جو قرآن کریم یا حدیث پڑھتے ہیں یہ اللہ کا انتخاب ہے۔ کتنے لوگ اس دنیا میں بستے ہیں، کراچی میں کتنے کروڑ لوگ ہیں، سارے کے سارے وہ قرآن نہیں پڑھتے، نہ سارے یہ علوم پڑھتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ ان کو منتخب کر لیتے ہیں کہ بھائی اس پوری انسانیت میں سے
تم لوگوں کو میں منتخب کر رہا ہوں کہ تم میرا کتاب بھی پڑھو، اس کو سمجھو بھی، اور اس کے ذریعے سے میں اس کی حفاظت کروں گا۔ بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، سینوں میں محفوظ کیا ہے۔ تو اس لیے قرآن کریم بھی قیامت تک باقی رہے گا، اور چونکہ ظاہری سبب اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ان پڑھنے پڑھانے والوں کو بنایا ہے، تو یہ پڑھنے پڑھانے والے بھی قیامت تک باقی رہیں گے۔ اور یہ قرآن کریم، اس کی تشریح، تفسیر، حدیث، فقہ، یہ کہاں پڑھائی جاتی ہے؟ مدارس میں، مساجد میں۔ تو مدارس اور مساجد بھی قیامت تک باقی رہیں گے۔ دنیا نے کوشش کر لی اور ابھی بھی کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ مدارس ختم ہو جائیں، مساجد پر پابندیاں لگ جائیں، قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرنے والے ان کو اتنا تنگ کیا جائے کہ وہ اس کو چھوڑ دیں۔ لیکن اللہ کی شان ہے، جتنی وہ پابندیاں لگاتے ہیں، جتنا پروپیگنڈا کرتے ہیں، اتنی تعداد بڑھتی جا رہی۔ یہ مفتی حنیف صاحب آپ کے سامنے بیان کر رہے تھے، یہ ہمارے جو عباسی صاحبان ہیں، یہ تو کچھ بات کے ہیں۔ مفتی حنیف صاحب کو بھی پتہ ہوگا، ہم جب بنوری ٹاؤن میں پڑھتے تھے تو شہری لوگ، کراچی کے اپنے لوگ، گنتی کے طلبہ ہوتے تھے، گنتی کے، سارے ادھر ادھر سے آئے ہوئے تھے دوسرے شہروں سے۔ لیکن اب یہ مفتی حنیف صاحب کو بھی یاد ہوگا، یعنی ہم ان کو انگلیوں پر گن سکتے تھے کہ یہ پورے اولا سے لے کر دورے تک اتنے طلباء شہری ہیں۔ اور اب تو بنوری ٹاؤن کی انتظامیہ کو یہ فیصلہ کرنا پڑا کہ دورے کے علاوہ باقی درجات جو اقامتی ہیں، دارالاقامہ میں رہتے ہیں، وہ دوسری شاخوں میں پڑھیں گے۔ یہاں سارے کراچی شہر کے لوگ، بچے پڑھتے ہیں، طلباء۔ چھٹی کے وقت دیکھو تو وہ اسٹاف پر اور آنے جانے والوں کا طلباء کا، حالانکہ ایک وقت میں سارے نہیں جاتے ہیں، کوئی مغرب کے بعد جاتا ہے، کوئی عشاء کے بعد جاتا ہے، کوئی عصر کے بعد، ایک لائن لگی ہوئی تھی۔ تو یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، جتنا اس چیز کو دباؤ گے یہ اتنا ہی ابھرے گا۔ تو میرے بھائی، آپ لوگ خوش قسمت ہو، سارے کے سارے جو اس علم سے وابستہ ہو۔ اللہ کا شکر ادا کرو۔ کیا کرو؟ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے ہمیں اس کام میں لگا دیا۔ اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے، اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ کسی اور سے لے لے گا۔ تو جو پڑھنے والے ہیں، جو پڑھانے والے ہیں، وہ ہمیشہ ہر وقت اللہ کا شکر ادا کریں۔ اور شکر زبان سے بھی ہوتا ہے، اٹھتے بیٹھتے اللہ کا شکر ادا کریں۔ اور دوسرا شکر وہ ہوتا ہے جس کی تفصیلات آپ کو بتا رہے تھے مفتی حنیف صاحب، نصیحتیں فرما رہے تھے کہ اپنے آپ کو اس کام میں پوری طرح سے لگا دو۔ اب کتنی بری بات ہوگی، اللہ تعالیٰ تو ہم سے یہ کام لینا چاہتے ہیں، اللہ ہم پر یہ انعام کر رہے ہیں، اور ہم سستی کریں، ہم کوتاہی کریں، کبھی کلاس میں نہیں آ رہے ہیں، کلاس میں ہیں تو توجہ سے نہیں سبق سن رہے، مطالعہ میں دل نہیں لگ رہا، تکرار نہیں کر رہے، یہی چیزیں ہوتی ہیں نا تعلیم کی۔ تو یہ ناشکری ہے کہ اللہ نے تو ہمیں اس کام میں لگایا اور ہم کسی اور طرف اپنا دھیان لگائے ہوئے ہیں۔ تو پوری توجہ اس کام میں لگاؤ، پوری صلاحیتیں لگاؤ۔ اور علم ایک ایسی چیز ہے، جب تک آدمی پورا اپنے آپ کو اس کے حوالے نہ کر دینا، علم تھوڑا سا بھی نہیں دیتا اپنا حصہ۔ پورا اپنے آپ کو لگاؤ گے تو پھر یہ علم تمہیں حاصل ہوگا، ورنہ اللہ بھی بے نیاز ہے اور اس کا علم بھی بے نیاز ہے۔ اگر تم محنت نہیں کرو گے تو وقت تو پورا ہو جائے گا، سال لگا دیا تم نے، پاس بھی ہو جاؤ گے، لیکن جیسا علم حاصل ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوگا۔ مولانا نے بتایا ابھی کہ اسکول بھی انہوں نے شروع کر دیا ہے۔ یہ شہزادہ مسجد، میں تو سمجھا تھا کسی شہزادے نے بنائی ہوگی، لیکن اصل شہزادے تو یہی لوگ ہیں نا، وہ تو دنیاوی شہزادے ہوتے ہیں جو بڑے لوگوں کی اولاد ہوتی ہیں۔
بہت اس کے بارے میں سنتا رہا کہ یوں کام ہو رہا ہے، تخصص کا کام ہو رہا ہے، اور یہ بیانات بھی کراتے ہیں۔ اب معلوم ہوا کہ اسکول بھی، تو بڑی خواہش تھی۔ ان حضرات نے مجھ پر کرم کیا کہ مجھے یہاں موقع بھی دیا۔ میں تو ایک سست سا آدمی ہوں، اپنی جگہ سے ہلتا ہی نہیں، تو یہ زبردستی مجھے یہاں پکڑ کر لیا ہے۔ لیکن یہ ان کا انعام ہے کہ میں نے آج یہ شہزادہ مسجد بھی دیکھ لی، اور اس سے بڑا ان کا مجھ پر یہ احسان ہے کہ آپ لوگوں سے ملاقات ہو گئی، آپ لوگوں کی زیارت ہو گئی۔ آپ اللہ کے منتخب کردہ بندے ہو، وہ افراد ہو، آپ لوگوں کی زیارت کرنا بھی باعث اجر و ثواب ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم تو آپ ہی کی برادری کے آدمی ہیں نا۔ انسان ہر وقت طالب علم ہی رہتا ہے، سیکھتا ہی رہتا ہے۔ ہم جب پڑھتے تھے، ہمارے بنوری ٹاؤن کا ہمیں ایک بہت بڑا فائدہ اور اس کا جو احسان میں اپنے آپ پر سمجھتا ہوں کہ اپنے اگر ہم علاقے میں ہوتے، گھر میں ہوتے، تو اتنے بڑے بڑے بزرگوں کی کبھی بھی زیارت نہیں کر پاتے۔ حضرت مولانا بنوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے آدمی تھے۔ کراچی میں کوئی عالم، کوئی بزرگ آئے، اس کی اپنی کوشش ہوتی تھی کہ وہ حضرت سے آ کر ملے، اور جب کوئی بزرگ عالم بڑے تشریف لاتے تھے تو حضرت بنوری طلبہ کو جمع کر کے ان کی خواہشات کو کچھ نصیحت کریں۔ اور ہمارے ان کے بعد جو مفتی احمد الرحمان صاحب تھے ہمارا استاد، وہ ایک ایک کے پاس کوئی بزرگ کراچی آتا تو فوراً ان کی خدمت میں حاضر ہوتے اور ان کو دعوت دیتے، منت خوشامد کر کے ان کو اپنے یہاں بنوری ٹاؤن میں لاتے۔ تو ہم نے بڑے علماء کی، بڑے مشائخ کی زیارت کی ہے بنوری ٹاؤن میں، الحمدللہ۔ تو دارالعلوم دیوبند کے مفتی اعظم تھے مفتی محمود حسن گنگوہی، حضرت شیخ الحدیث کے بڑے خلفاء تھے۔ مجھے یاد ہے وہ تشریف لائے، مغرب کے بعد دارالحدیث میں جمع ہوئے، طلبہ تھوڑے تھے، اب تو مسجد میں جمع ہوتے۔ انہوں نے بیان کیا تو اپنی بات یہاں سے شروع کی کہ بھائی میں بھی آپ کی طرح طالب علم ہوں، اور اللہ نہ کرے کہ میری زندگی میں وہ دن آئے کہ میں طالب علم نہ رہوں۔ قیامت تک زندگی بھر اللہ تعالی ہمیشہ طالب علم بنا کر رکھے۔ تو ہم طالب علم ہیں، ہماری اور آپ کی برادری ایک ہی ہے۔ تو جب آدمی اپنی برادری میں آتا ہے، اپنے گھر میں آتا ہے تو خوش ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ خوشی ہوئی آپ لوگوں کو دیکھ کر۔ آپ لوگ خوب محنت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، دل لگا کر علم حاصل کریں۔ میں نے آیت پڑھی آپ کے سامنے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ آپ فرما دیجئے کہ وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے یہ برابر نہیں ہیں۔ شریعت میں، شریعت کی اصطلاح میں، قرآن و حدیث کی اصطلاح میں علم کا لفظ اگرچہ قرآن و حدیث کے علم پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، قرآن و حدیث کے علم پر جب مطلق علم بولا جائے تو اصل علم وہی ہے، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے عام الفاظ استعمال کیے ہیں۔ مطلق علم رکھنے والا اور جو علم نہیں رکھتا یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ ایک آدمی جو دین کا علم رکھتا ہے اور ایک وہ آدمی جو دین کا علم نہیں رکھتا، یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ اسی طرح سے اگر کوئی دنیا کا علم رکھتا ہے اور جو دنیا کا علم نہیں رکھتا، یہ دونوں بھی برابر نہیں ہیں۔ الفاظ مطلق استعمال کیے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سب لوگوں کو یہ نہیں کہا کہ تم علم حاصل کرو، تفقہ فی الدین حاصل کرو۔ ایک جماعت ہونی چاہیے، جبکہ ایک جماعت ایسی بھی ہونی چاہیے جو دنیاوی علم حاصل کرے، کیونکہ انسان کی ضروریات مختلف ہیں۔ جہاں اس کو دینی رہنمائی کی ضرورت ہے، اگر وہ بیمار ہو جائے تو اس کو ڈاکٹر کی ضرورت ہے، حکیم کی ضرورت ہے، اس کو لباس کی ضرورت ہے، عمارت بنانی ہے اس کو انجینئر کی ضرورت ہے، یہ بھی ضروریات ہیں۔ تو یہ بھی علم حاصل کرنا چاہیے۔ آج دوسرے لوگوں نے ان علوم پر قبضہ کر لیا،
جو بے دین لوگ ہیں، اور جب وہ یہ دنیاوی علوم پڑھ کر معاشرے میں آتے ہیں تو وہ اپنا جو بے دینی والا مزاج ہے اس کو پھیلاتے ہیں۔ اگر دیندار لوگ یہ دنیاوی علوم حاصل کریں اور اس طرح سے میدان میں آئیں، ہمارے مفتی جمیل صاحب، مفتی مزمل صاحب جب یہ اقرا شروع ہوا تو وہ یہی کہا کرتے تھے، اور یہ ہمارے حضرت مفتی ولی حسن صاحب نے ہمیں یہ سبق پڑھایا کہ بھائی ایک ڈاکٹر ہو تو وہ ایک مسلمان ڈاکٹر ہونا چاہیے، انجینئر ایک مسلمان انجینئر ہونا چاہیے۔ مثلا مسلمان سے مراد ہے کہ اس کا ذہن وہ دینی ہو، کیونکہ یہ شعبے بھی ہماری ضرورت کے ہیں۔ ساری دنیا کے لوگ اگر دینی علم حاصل کریں، دنیاوی علم حاصل نہ کریں تو دنیا کا نظام نہیں چل سکتا۔ اگرچہ دینی علم کو فضیلت حاصل ہے، دنیاوی علم بھی انسان کی ضرورت ہے اور دینی علم بھی انسان کی ضرورت ہے۔ فرق ہے تھوڑا سا، اور وہ فرق تھوڑا سا نہیں، بہت بڑا فرق ہے۔ دنیاوی علوم انسان کو یہ سکھاتے ہیں کہ اس نے زندگی کس طرح سے گزارنی ہے، اپنی ضروریات کو پورا کس طرح سے کرنا ہے، اور دینی علوم ایک انسان کو یہ سکھاتے ہیں کہ اس نے بحیثیت مسلمان اور بحیثیت اللہ کے بندے کے کس طرح سے زندگی گزارنی ہے۔ یہ فرق ہے، ضرورت دونوں ہیں، لیکن دنیاوی علوم انسان اپنی دنیاوی ضروریات پوری کرتا ہے، اور دینی علوم سے اس کو پتہ چلتا ہے کہ وہ اس دنیا میں کس مقصد کے لیے آیا، اللہ کی ناراضگی کس میں ہے، اللہ کو کس طرح سے خوش کرنا ہے، اپنی آخرت کو کس طرح سے کامیاب بنانا ہے، اس دنیا میں کامیاب زندگی گزارنی۔ تو میرے بھائی، ہماری ضرورت دونوں علم ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو علم کی دولت سے نوازے، آپ کا یہاں آنا قبول فرمائے، آپ لوگوں کو ہر میدان میں کامیاب فرمائے، اور جب آپ عملی میدان میں آئیں اس وقت بھی اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی سے نوازے، اور آپ کے اساتذہ منتظمین اللہ ان کو بہت ہی جزائے خیر عطا فرمائے کہ وہ آپ کو علم بھی سکھاتے ہیں، آپ کی رہنمائی بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آپ ہی کرا لیتے ہیں، ہاں وہ ہم بھی کہہ سکتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طیبا۔ اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ اے اللہ ہم سب یہاں پر تیرے علم کی نسبت سے جمع ہیں۔ اے اللہ ہمارا یہاں آنا جمع ہونا قبول فرما۔ اے اللہ یہ جو مدرسہ قائم ہے یہاں پر، اے اللہ اس کو خوب ترقیات سے نواز دے۔ اے اللہ اس کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما۔ اے اللہ اس کے لیے غیب سے وسائل اور اسباب مہیا فرما۔ اے اللہ ہر قسم کی رکاوٹیں مشکلات دور فرما۔ اے اللہ جتنے مدارس مساجد ہیں، اے اللہ ان سب کے حفاظت فرما۔ اے اللہ ان سب کی نصرت مدد فرما۔ اے اللہ ان کے لیے غیب سے اسباب اور وسائل مہیا فرما۔ اے اللہ یہ آج کل خصوصاً جو یہ کرونا کی بیماری پھیلی ہوئی ہے اور اس کی وجہ سے تعلیم کے اندر جو رکاوٹیں آ رہی ہیں، اے اللہ ان تمام رکاوٹوں کو دور فرما۔ اے اللہ اس وبا کو دور فرما۔ اے اللہ اس سے جو متاثرین ہیں، اللہ ان کو صحت عافیت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے علماء کی، ہمارے اساتذہ کی، ہمارے مشائخ کی اے اللہ حفاظت فرما، ان کو صحت عافیت نصیب فرما۔ صحت عافیت کے ساتھ ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم دائم رکھ۔ اور اے اللہ ہمارے اساتذہ مشائخ اکابر میں سے جو اس دنیا سے چلے گئے، اے اللہ ان کی مساعی جمیلہ کو قبول فرما۔ اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما، اور اے اللہ ان کے بعد جو لوگ ان کے کام کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں، اے اللہ ان کی بھی نصرت فرما، ان کو مزید زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرما۔ اے اللہ یہ طلبہ، یہ بچے یہاں پر آئے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے، اے اللہ علم کے لیے ان کا سینہ کھول دے۔ اے اللہ ان کے علم میں، عمل میں، وقت میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ ان کے علم میں، عمل میں، وقت میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ ان کے سینوں کو علم سے مزین فرما، آراستہ فرما، اور اے اللہ ان کو خوب محنت کے ساتھ، ذوق شوق کے ساتھ
اپنے اساتذہ کا ادب احترام کرتے ہوئے علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ان کے اساتذہ کو، جتنے علماء یہاں پر موجود ہیں، اے اللہ سب کو اپنی طرف سے اللہ بہترین بدلہ عطا فرما، اپنی شایان شان کے مطابق جزائے خیر عطا فرما کہ یہ ان بچوں کی تعلیم و تربیت میں مصروف ہیں۔ اے اللہ ان کے علم میں، عمل میں، وقت میں برکت عطا فرما، اور اے اللہ ان کو اور ہم سب کو زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرما کہ ہم اس علم کی اشاعت کریں، اس کی حفاظت کریں، اور یہ بچے جو ہمارے پاس آئے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے، ان کا ہم وقت ضائع نہ کریں اور ان کو خوب تعلیم و تربیت سے آراستہ فرمائیں۔ اے اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے ہمارے حال کے مناسب ہے وہ بھی عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا رب۔ جزاک اللہ خیر۔ طلبہ اپنی جگہوں پہ تشریف